دوستو السلام علیکم۔ آج بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اقوام متحدہ کی۔ کل ہمارے وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا تھا اور بڑے فورسفلی انہوں نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا، فلسطین کا مسئلہ اٹھایا، اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی اور بھارت کو جو اس وقت کی رجیم ہے اس کو RSS، نازیزم، فاشزم کے القابات بھی دیے، جو وہ ہمارا جو ایک موقف ہے اور بات ٹھیک بھی ہے۔ RSS جو ہے وہ نازیزم سے انسپائرڈ تو ہے۔ اور کشمیر پہ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے اور جب تک یہ تنازع حل نہیں ہوگا اس وقت تک جنوبی ایشیا میں امن نہیں آ سکتا۔ اور ساتھ ساتھ بہت سی باتیں انہوں نے بھارت کے متعلق بھی کہیں، وہاں جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس پہ بھی بات کی، سیکنڈ ریٹ سٹیزن کے طور پہ رہ رہے ہیں۔ اسی طرح کرسچنز بھی جو ہیں وہ بھی، اور یہ کہا کہ جو RSS کی فلاسفی ہے کہ پورے بھارت کو ہندو راشٹرہ بنایا جائے، تو وہ ان پہ تنقید بھی اس حوالے سے کی۔ وزیر اعظم مودی کا جو خطاب ہے، ناظرین، جو انہوں نے آج اپنا خطاب کیا، اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی کل جو ہمارے وزیر اعظم نے جو باتیں کی اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور میں یہی توقع بھی رکھ رہا تھا کیونکہ پچھلے سال بھی انہوں نے پاکستان کی ہماری جو وزیر اعظم کی تقریر تھی اس کو بالکل اگنور کر دیا۔ دہشت گردی کی بات کی، لیکن اس میں بھی اس دفعہ دہشت گردی کو ذرا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ہمسایہ ممالک کر رہا ہے، یا لاسٹ ٹائم پھر انہوں نے پاکستان کا انڈائریکٹلی ذکر کیا تھا، لیکن اس بار دہشت گردی کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی خاص پاکستان کو لے کر بات نہیں کی، یا ایک جنرل بات کی ہے کہ ہمیں دہشت گردی سے تمام دنیا کو خطرہ ہے اور بہت سی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اس سے، تو ہمیں اس سے نپٹنا چاہیے، اور ٹیررزم، ڈرگ ٹریفکنگ اور منی لانڈرنگ کو انہوں نے ایک ساتھ ہی اس پہ بات کی۔ دوسرا جو فرسٹریشن نظر آئی بھارت کے وزیر اعظم کے خطاب سے، وہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ ابھی تک بھارت سلامتی کونسل کا پرماننٹ ممبر نہیں بن پا رہا۔ انہوں نے کافی دیر اس پہ بات کی کہ بھئی کب تک بھارت کے لوگ انتظار کریں گے، اور یہ ریفارم کو جو پروسیس ہے اقوام متحدہ کا، وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا، اور نہ جانے کب 1.3 بلین جو بھارت کے لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو ان کا حق دیا جائے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ملک ہیں اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جو فیصلہ سازی ہے اقوام متحدہ کی اس میں شریک ہوں۔ تو اس میں کچھ فرسٹریشن بھارت کی نظر آ رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں ایک گروپ بنا ہوا ہے یونائٹنگ فار کنسنسس، جس میں پاکستان بھی ہے، اٹلی بھی ہے، اور بہت سے ممالک ہیں جو کہ پرماننٹ کیٹیگری میں ایکسپینشن کے خلاف ہیں۔ تو یہ ایک فرسٹریشن بھارت کی طرف سے میں نظر آئی۔ تیسری جو اہم بات انہوں نے کی، ناظرین، کہ ہماری جو ہے کسی ایک ملک کے ساتھ اگر ہماری فرینڈشپ ہے یا تعلقات ہیں، وہ تو کوئی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہیں۔ تو یہ چائنا اور US کے لیے ایک میسج تھا کہ اگر ہم US کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں تو ہم چائنا کے خلاف نہیں ہیں۔ تو یہ ایک لیکن یہ انڈائریکٹ میسیجنگ تھی۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اور پھر انہوں نے بہت سے جو اندرونی طور پہ بھارت میں اس وقت ایک جو ریفارم پروسیس چل رہا ہے، لوگوں کو غربت سے نکالنے کی اس وقت کاوشیں ہو رہی ہیں، اس کا ذکر کیا، اور بھارت کو بڑے صحیح انداز سے انہوں نے ایک رائزنگ پاور کے طور پہ پیش کیا، اور یہ کہا کہ جی ہم دنیا بھر میں اپنے جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور بڑی انہوں نے باتیں کیں۔ اور میرے خیال میں میری اگر اسیسمنٹ آپ پوچھیے تو پرائم منسٹر مودی نے آج ایسی تقریر کی جو کہ بھارت کو اس جگہ پہ دنیا کے سامنے رکھیں کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے، ایک رائزنگ پاور ہے، اور وہ چائنا US کے ساتھ کھڑا ہے، اور بہت سی انہوں نے چیزیں بھی گنوائیں، یوگا ڈے، نان وائلنس ڈے، انٹرنیشنل سولر الائنس، جو بھارت کے انیشیٹیوز ہیں، اور پھر پیس کیپنگ مشن کی بات انہوں نے کی کہ 50 پیس کیپنگ مشنز میں بھارت پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اور
سب سے زیادہ اگر کہیں ہلاکتیں ہوئی ہیں ان پیس مشن میں تو بھارت کی ہوئی ہیں. تو بھارت کو انہوں نے ایک دنیا کا ایک بڑا ملک کے طور پہ پیش کیا. اسی لیے جو کل ہمارے وزیر اعظم نے باتیں کی انہوں نے کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا، اور نہ کشمیر کا ذکر کیا، نہ پاکستان کو براہ راست دہشت گردی کے حوالے سے بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، مجھے اگر میں بالکل نیوٹرل ہو کے سوچوں، نیوٹرل ہو تو نہیں سکتا لیکن بہرحال نیوٹرل اگر ہو جاؤں اور تھوڑا سا ہی دیکھوں تو ان کی ایک جو اسپیچ تھی اسٹیٹسمن لائک تھی میرے خیال میں. انہوں نے گو کہ یو این ریفارم کی حد تک فرسٹریشن ضرور نظر آئی، لیکن اوور آل اپنے ملک کے زاویے سے اگر آپ دیکھیے تو انہوں نے اچھی تقریر کی ہے. ہمارے پاکستان کے ساتھ چونکہ اب بھارت اپنے آپ کو ٹیگ نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے آپ کو اس لیگ میں رکھنا چاہتا ہے جہاں پہ چائنا ہے، روس ہے، یو ایس ہے اور دوسرے بڑے ممالک ہیں. اس لیے انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہماری نیبرہڈ فرسٹ پالیسی ہے اور دوسری طرف ہماری ایکٹ ایسٹ پالیسی ہے، تو ہم اپنے نیبرہڈ میں ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح جو ایکٹ ایسٹ پالیسی ہے اس کا مطلب ہے چائنا اور دوسرے جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز وغیرہ ہیں، جاپان وغیرہ، ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے. تو ایک لحاظ سے اچھی تقریر ہوئی ان کی میرے خیال میں ان کے نقطہ نظر سے. اور یہ بھی ان کی ایک پالیسی کا حصہ ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی یا جس طرح پچھلے سال ہماری باتوں کا براہ راست کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا، اور نہ ہی انہوں نے چائنا کا ذکر کیا جس طرح امریکہ کے صدر نے کیا چائنا کا ذکر، اس طرح انہوں نے نہیں کیا. نہ چائنا کو تنقید کا نشانہ بنایا، نہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے اپنا ایک مقدمہ پیش کیا دنیا بھر میں کہ بھارت کے بغیر دنیا جو بھی کوئی آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے عالمی، وہ بھارت کے بغیر نامکمل ہے. یہ میسج تھا اور یہی تھا کہ بھارت ایک گروئنگ پاور ہے، رائزنگ پاور ہے، اور اس کے اتنے ایکسپیرینسز ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو ڈیولپمنٹ کے ایکسپیرینسز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی تقریر تھی، اور جو ایک سلینگنگ میچ کبھی ہوا کرتا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان، حالانکہ کل ہمارے وزیر اعظم کی تقریر کے بعد انڈیا نے اپنا رائٹ رپلائی لیا. ہمارے وزیر اعظم کی تقریر کے بعد ان کے ایک جو وہاں پہ یو این مشن ہے بھارت کا، اس کے ایک ریپرزینٹیٹیو نے آ کر رائٹ ٹو رپلائی جو ہوتا ہے وہ دیا جواب، اور پاکستان کو کہا کہ دہشت گردی ہے وہ جو ایک آرگومنٹ ہوتا ہے. لیکن وزیر اعظم مودی نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی پاکستان کو یا چائنا کو ایسی بات نہیں کی کہ جس کا رائٹ ٹو رپلائی بنتا ہوا پاکستان کے لیے. تو انہوں نے پاکستان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگنور کر دیا. چائنا ایک اپنے آپ کو بھارت کو انہوں نے پیش کیا ایک بڑے ملک کی حیثیت سے، اور دنیا سے ڈیمانڈ کی کہ ہماری حیثیت تسلیم کی جائے، کیونکہ ہمارے جو ڈیولپمنٹ کے ایکسپیرینسز ہیں ہم وہ شیئر کر سکتے ہیں. ہم دوسروں سے بھی سیکھیں گے، لیکن ہم بھی، کیونکہ ہم نے پچھلے کچھ سالوں ایک یوں کہہ لیجئے کہ 400 ملین لوگوں کو نکالا غربت سے، اور ان کو بلکہ جو ہے فائنینشیل جو بینکنگ میں لے کر آئے، فائنینشیل سسٹم ہم نے اپنے ٹھیک کیے، اور 600 ملین لوگوں کو جو ٹوائلٹ فیسیلیٹیز ہم نے پرووائڈ کی. تو اس قسم کی باتیں بھی انہوں نے کی کہ ہم کیونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے تو ہم اس کو غربت سے نکال رہے ہیں اور ہم ڈیولپمنٹ کی طرف ہمارا سفر جاری ہے. تو ایک اچھی تقریر. اور ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مودی صاحب کو جو ہم نے آخری بار دیکھا تھا ان کی داڑھی ذرا چھوٹی سی تھی، اب ماشاءاللہ داڑھی ان کی کافی بڑی ہو گئی ہے اور مونچھیں بھی زبردست ہو گئی ہیں، اور وہ لگ رہا تھا کہ اب واقعی وہ آر ایس ایس کے جو ہے نا ایجنڈا اس پہ عمل درآمد کرنے پہ چل پڑے ہیں. کم از کم ان کی جو اپیرنس تھی اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اب آر ایس ایس کے ایجنڈے پہ ہی رواں دواں ہیں. یہ بھی بدقسمتی ہے کہ بھارت یو این سیکیورٹی کونسل کا ممبر تو بننا چاہتا ہے، لیکن یو این سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں کرتا. تو یہ اگر بھارت کے لوگ کچھ سوچیں کہ بھئی اگر آپ نے بننا ہی ہے، پھر آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی، ہیومن ویلیوز کی بات کی، یہ بھی کہا کہ لارجسٹ ڈیموکریسی ہے،
وہ بابا لارجسٹ ڈیموکریسی تو ہوگی، لیکن وہ ڈیموکریسی جہاں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی حد شروع ہوتی ہے وہاں ختم ہو جاتی ہے. وہاں پہ 9 لاکھ فوجی جو اس وقت مرے جا رہے ہیں وہاں پہ جو موجود ہیں، اور جس طرح مظالم وہ کر رہے ہیں، پھر ڈریکونین لاس جو ہیں، ایسپا ہے، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ، آپ کوئی چیز اٹھا کے لے لیجئے جو وہاں پہ کشمیریوں کے خلاف ہو رہا ہے، اس کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا. تو یو این سیکورٹی کونسل کی جو پرماننٹ ممبرشپ ہے وہ بنتی نہیں ہے بھارت کی، جب تک کہ بھارت واقعی یو این کی جو قراردادیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ بھلا کرے جو ہے جو ممالک ہیں جنوبی ایشیا کے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرے، تنازعات ختم کرے، چین کے ساتھ اپنے تنازعات ختم کرے، اور پھر کہیں جا کر دنیا سوچ سکتی ہے میرے خیال میں کہ کچھ بھارت کا پازیٹیو رول بنتا ہے. ابھی تک تو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا رول ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں ہے، لیکن اپنے خطے میں تو وہ بلی کرتا ہے چھوٹے ممالک کو، اور اس لیے ابھی بنتا نہیں ہے بھارت کا اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل اس کا پرماننٹ ممبر. یہ الگ بات ہے کہ اگلی جنوری سے وہ نان پرماننٹ ممبر کیونکہ الیکٹ ہوئے ہیں تو 2 سال کے لیے وہ نان پرماننٹ ممبر ہوں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے 2 سال کیسے گزرتے ہیں، کیونکہ ان کو صدارت بھی ملنی ہے یو این سیکیورٹی کونسل کی 1 مہینے کے لیے روٹیشن میں جو ہوتی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا واچفل رہنا پڑے گا. بہرحال اٹ واز اے گڈ اسپیچ اوور آل، اینڈ آئی مسٹ کمینڈ پرائم منسٹر نریندر مودی فار ہز اسٹیٹمنٹ. Though he did not talk about Kashmir and UN security resolutions on Kashmir, and understandably so. تو انٹرسٹنگ تھا، انٹرسٹنگ ایڈریس تھا، بٹ ہمیں تو جو ہے کشمیریوں کی فکر ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کسی طور جلد از جلد حل ہو. تھینک یو ویری مچ.